السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وہ اسٹارٹنگ میں آپ نے وہ غامدی صاحب کا ذکر کیا تھا، تو مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ کسی ایک چیز سے کیسے ہٹ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کچھ لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط تابعداری کا نام ہے نا، مسلمان جو ہوتا ہے وہ وہی کہلاتا ہے جو غیر مشروط طریقے پہ تمام چیزوں کو مانتا ہو، وہ کسی ایک چیز کو بھی اسکپ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوال تھا میرا۔ جی بہت شکریہ جی۔ اچھا دیکھیے، میں نا آغاز میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ابھی تک نا ہم نے اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج نہیں کیا کہ جو غامدی صاحب کے جو تصورات ہیں، میں نے اس کی مثال بھی آپ کو ایک بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جو میں نے بات جو ابھی آپ نے کوٹ کی ہے۔ تو چونکہ نا میری بہن یہ نا آپ سمجھ لیں کہ اٹ سیلف بھی نا ایک نئی جہت ہے۔ اس وقت تک چونکہ ہم نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے قادیانیت یا احمدیت کے بیانیے کے ساتھ، لیکن میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی تعریف قرآن میں ہی کی گئی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوا جاتا ہے۔ اب غامدی صاحب نے کن دلائل سے اس چیز سے اختلاف کیا، انہوں نے ان احادیث کے بارے میں کیا کہا، وہ ایک مستقل ٹاپک ہے جس کو ہم ابھی ایڈریس نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے۔ شکریہ جی۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ مجھے جو ہے نا وہ مجھے اور اس کے بارے میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب اتنی کھلی احادیث، جیسے وہ صحیح بخاری میں دی گئی ہے حدیث 3449، اور صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے 3448 جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے نازل ہونے کا وہ بتایا گیا کہ وہ کب جیسے نازل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے پھر مسلمان ان چیزوں کو کیسے جو ہے نا وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ بس یہ میں بات کرنا چاہتی تھی۔ دیٹس اٹ، تھینک یو، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، شکریہ۔ جی موسٹ ویلکم۔ صرف ایک آخری فکرہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ نا اس کے بعد کبھی اس بات دوبارہ کریں گے تفصیل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے وہ احادیث نبویہ کو دین کا مستقل ماخذ نہیں سمجھتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ احادیث سے وہ بھلے آپ ان کو متواتر کہیں، جو مرضی کو آپ کہہ لیں، ہمارے جو جس ہم بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں احادیث سے دین کی مستقل طور پہ کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہو سکتی جو قرآن میں صراحتاً یا کم از کم اشارتاً موجود نہ ہو۔ اب حالانکہ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قرآن کریم میں ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تفسیر کے مطابق جو سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا۔ اسی طرح سورۃ النساء کی جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر وہ سب ان کی وفات سے پہلے ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ والی جو بات ہے، اس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے۔ تو میں نے کہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو یہ بات اس طرح بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اشارتاً، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ احادیث نبویہ میں صراحتاً یہ بات ثابت ہے، لیکن غامدی صاحب نے اسلام کو سمجھنے کے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بات کو سمجھنے کے لیے، ہم پہ اعتراض کرنے کے لیے یہ ہمارے اصول ہیں، ان اصولوں پہ پہلے بحث کی جائے۔ تو غامدی صاحب کے اصول اور اہل سنت کے اصول یہ آپس میں مختلف ہیں، ان کے اصول دین ہی اپنے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ شکریہ جی۔ ٹھیک، جزاک اللہ، تھینک یو بھائی۔